السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنہ صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام رواہ ابو داود۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے ابھی تلاوت کی اور ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے ہمیں کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے یہ حدیث پاک کہنے کو تو بہت مختصر حدیث پاک ہے۔ وہ جو اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر چہل حدیث کے نام سے 40 حدیثیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں اس میں، اور اکثر و بیشتر بچوں کو وہ حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں اور خود بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بہت مشہور ہے، ان چہل احادیث کے اندر یہ ایک مشہور حدیث آتی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ اس کا ترجمہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے۔ ہم اس کے ذیل کے اندر آج اپنے اعمال کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ تو بہت مختصر ہوتے ہیں، بہت مختصر، لیکن معانی کے اعتبار سے ایک سمندر ہوتا ہے۔ ہم اس کو اپنے آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے گویا کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا گیا۔ کوزہ بولتے ایک چھوٹا سا پیالہ، ایک چھوٹا سا برتن، اور دریا اور سمندر ایک بڑا۔ گویا کہ ایک لفظ ایسا کہ اس کے اندر بے شمار مفاہیم و معانی، بے شمار مطالب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا اوتیت بجوامع الکلم او کما قال، کہ مجھے جوامع کلم سے سرفراز کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسے کلمے، ایسے جملے جو جوامع ہوں، بہت ساری چیزوں کو جامع، ہر موقع پر اس سے رہنمائی ملتی ہو ہمیں۔ اس حدیث پاک میں ہمیں کیا رہنمائی ملی کہ ایک شخص، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بطور آئینہ کے ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں ہمارے اندر کی چیزیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، وہ بتاتا ہے۔ مان لیں چہرے پر کوئی دھبا سا لگا ہے، چہرے پر کوئی گندگی لگی ہے، سامنے فیس پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، آئینہ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے صاف کر لیتے ہیں۔ واش بیسن وغیرہ پر اکثر و بیشتر اسی لیے وہ کلی کرتے ہوئے آئینہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز، کوئی گندگی وغیرہ چہرے پر لگی رہ جائے تو وہ دکھ جائے۔ لیکن ہمارا طرز کیا ہوتا ہے؟ ہم اب آج کے معاشرے میں اپنا طرز دیکھتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو اگر دوسرے ایمان والے کی کوئی کمی نظر آئی، کوئی عیب نظر آئے تو اس کی لگتے ہیں ہم تشہیر کرنے، ہم اس کو لگتے ہیں عام کرنے، پھیلانے، اس کو رواج دینے، اس کو شائع کرنے، حتیٰ کہ اس کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے۔ کبھی آئینے کو دیکھا ہے کہ آئینہ وہ سامنے والے کو ذلیل کر رہا ہو کہ دیکھو تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، بتلا دیتا ہے بس، اور بہت خاموش انداز میں بتلاتا ہے۔ آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوگا آئینہ اسی کو بتلائے گا، دوسرا اگر آ گیا تو اس کی بات آئینہ اس کو نہیں بتلائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا ابھی فلاں بندہ آیا تھا، اس کے اندر یہ بات تھی، یہ بات تھی، آپ بھی دیکھو آپ کے اندر بھی یہ بات، وہ اسی کی بات بتلائے گا۔ ایک ایمان والے کو اسی لیے آئینہ سے تشبیہ دی گئی کہ اگر ایک ایمان والے نے دیکھا کہ میرا دوسرا ایمان والا بھائی فلاں فلاں غلطی میں مبتلا ہے، تو اسی کو اصلاح کے انداز میں سمجھا دے، اسی کو، اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے۔ ہمارے یہاں جب دین کے اعتبار سے کچھ ہم دینی کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم گویا کہ ایک داروغہ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، یا اللہ نے کسی چیز سے نواز دیا تو ہم ایک پکڑ کرنے والے بن جاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تو ایسا کیوں۔ قرآن مجید میں بہت مشہور آیت ہے، سورہ غاشیہ، ہم اکثر جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں، لست علیہم بمسیطر، اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے بتانا بس، وہ بھی صحیح ڈھنگ میں، لٹھ ماری انداز میں نہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ یہ بھی ہے
کہ کسی کی غلطی کو ہم لٹھمار انداز میں اس طرح سے بتلاتے ہیں کہ وہ اور اناد میں آ جاتا ہے، بغاوت پہ آ جاتا ہے. اچھا مجھے ذلیل کر رہا، اچھا میں بتلاتا ہوں. تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. جبکہ چاہیے یہ تھا کہ بڑے اچھے انداز میں، جس کو مصلحت کا انداز کہتے ہیں نا، ہم اس سے قطع نظر بھی نہیں کر سکتے. ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ میاں جو جیسا کرے کرنے دو، ہمیں کیا ہے اس سے. اکثر و بیشتر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو نا، ہمیں کیا مطلب، ہم کیوں کسی کی غلطیوں کو ہم اس کو اجاگر کریں، ہم اس کو بدلائیں، خواہ وہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے گا. حدیث پاک میں ہمیں رہنمائی ملی کہ نہیں، ایک ایمان والا ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے لیکن اچھے ڈھنگ سے. بہت مشہور واقعہ ہے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، دونوں کو حضرات حسنین بولتے ہیں، حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. ایک مرتبہ دونوں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ وضو کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ وضو کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، وضو کے اندر غلطی ہو رہی ہے. سنت طریقے کے مطابق ہے، اس طریقے کے مطابق وہ وضو نہیں کر رہے. اب یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اب اصلاح کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے اعتبار سے وہ بزرگ ہیں، ضعیف، وہ بڑے ہیں، یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، کیسے اصلاح کریں؟ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا 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 جائے. مشورے کے بعد یہ دونوں بھائی ان بزرگ کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ ابا جان دیکھیں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ کر ہمیں بتلائیے کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے وضو کرنے میں. ایسا تو نہیں ہم سنت کے خلاف اس وضو میں کوئی کام کر رہے ہوں. اور پھر دونوں بھائیوں نے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا. ان بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے بچوں ہاں میری غلطی یہاں اس جگہ یہ میری غلطی تھی. یہ اصلاح کا ایک انداز. اور پھر ان بزرگ نے کہا، ان ضعیف نے کہا کہ اب میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ وضو کے اندر یہ غلطی نہ دہراؤں، دوبارہ نہ کروں. کتنے اچھے انداز میں. یہ ایک ڈھنگ ہونا چاہیے. قرآن مجید نے ہمیں بتلایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. بہت اچھے انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اچھے ڈھنگ سے. ہمارے یہاں لاشعوری طور سے اگر کسی کی کوئی بات نظروں میں آ گئی، مان لیں ایک بندہ وضو کر رہا تھا، وضو میں ہم نے دیکھا یہ غلطی، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں یہ غلطی، ہم اسے نہیں کہیں گے، بلکہ اب لوگوں کے درمیان اس عیب کی تشہیر کریں گے. فلاں بندہ نماز اس طرح سے پڑھتا ہے، فلاں بندہ تو وضو اس طرح، ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے، فلاں بندہ وضو اس طرح سے کرتا ہے، فلاں بندہ فلاں عبادت اس طرح سے کرتا ہے. ہمیں کس نے حق دیا اس کو تشہیر کرنے کا؟ میں ایک بات بتلاؤں، قرآن مجید نے ایک بہت مشہور بات کہی ہے، وَزَيَّنَّا الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ. شیطان اعمال کو بڑا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے نقصان کے لیے ہم کام کر بیٹھے. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو رسوا کر رہے ہیں. اور کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا شریعت میں بہت بڑا جرم ہے. کسی کی عزت کو اچھالنا شریعت کی نظروں میں ناجائز اور حرام ہے. جیسے شراب کا پینا ناجائز اور حرام ہے نا، ہم جانتے ہیں سود کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، فلاں چیزیں ناجائز اور حرام ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اس لیے ایک تو یہ کوشش کریں کہ اگر ایک ایمان والا بھائی ہے ہمارا اور اس سے کوئی خطا ہو رہی، کوئی غلطی ہو رہی، ہماری نظروں میں آ گئی ہے، بڑے اچھے انداز میں خاموشی سے اس کو اچھے انداز میں سمجھائیں، لوگوں کے درمیان تشہیر نہ کریں. ہم نے ماحول کے اندر دیکھا اکثر اہل علم کے درمیان آپسی جھگڑا، آپسی لڑائی، کس بات پر؟ اس نے اس کی برائی کی اور اس نے اب اس سے زیادہ اس کی برائی کی. تعلقات بھی خراب ہوئے، عزتیں بھی اچھلی، ناجائز اور حرام کام بھی ہوا، اور ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس سے اچھا تھا کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی. اگر ہم اس کی اصلاح نہ کر سکے تو کم از کم دل کے اندر تو برا مان لیں. ایمان کا کم سے کم تر درجہ، ادنا درجہ، کمزور درجہ دل میں تو مان لیں کہ اس نے یہ غلطی کی. دعا کر لیں. انبیاء کرام علیہم السلام جب کسی کی کوئی غلطی دیکھتے تو بڑے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرتے، سمجھاتے اور بار بار سمجھاتے. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اگر کسی کو کوئی بات کہی اور اس نے ایک بار نہیں مانی نا، ہم اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے. میاں ہم نے شریعت کی بات کہی تھی اس کو، اس نے تو مانی نہیں ہماری بات.
آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم 10 بار اس کے سامنے جائیں گے نا، اگر وہ دھبا ہے تو 10 بار بہت اچھے انداز میں بتلائے گا، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ تم پھر آ گئے دھبا لے کر، ہم نے ایک بار تو بتا دیا تھا۔ آئینہ ناراض نہیں ہوتا۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایمان والا ایک ایمان والے بھائی کے لیے مثل آئینہ ہے۔ آئینہ ناراض نہیں ہوتا۔ ہمیں 10 بار کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے، کہیں، ناراض ہو کر نہ بیٹھیں، اس سے اسے بتلائیں، اسے سمجھائیں، اسے اچھے انداز میں کہیں۔ یہ حدیث پاک کی تعلیم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاشرے کے اندر نظر انداز کر بیٹھے اور جھگڑے اور فساد کا باعث نہ جانے کتنی باتوں کو ہم نے بنا لیا ہے، نہ جانے کتنی باتیں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بطور اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ بطور اصلاح نہیں بلکہ الٹا ہو رہا ہے، اس کا گناہ بھی کما رہے ہیں اور سامنے والے کے لیے ہم فکر بھی ختم کر رہے ہیں جس کا حدیث پاک نے ہمیں حکم دیا۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ پچھلے مذہبوں میں تھا ایسا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو سب سے بچا کر پہاڑی پر چلا جاتا، وہ عبادتیں کرتا، بے شمار ایسے نیک لوگ گزرے ہیں، لیکن وہ ان شریعتوں میں تھا۔ ہماری شریعت ایسی ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری اپنے بھائیوں کی بھی ہے، سب کی ذمہ داری، قوم کی ذمہ داری۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ جب ہم اصلاح کے لیے ہم قوم کی فکر کریں گے تو اللہ اس کا نفع دے گا۔ دیکھیں، چیونٹی کو ہم کس قدر حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، یا چیونٹی کی طرح مسل دیں گے، ہم سے ٹکر لے رہے ہو، ہم کہتے ہیں نا چیونٹی کی طرح، یعنی بہت چھوٹی سی حقیر مخلوق ہم سمجھتے ہیں اس کو، بہت چھوٹی سی مخلوق، کمزور، کمتر مخلوق، کمزور مخلوق، ادنیٰ درجے کی مخلوق۔ قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی نے اپنی تمام برادر سے کہا، تمام چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب کے سب اپنے گھروں میں یعنی سوراخ میں بل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ روند ڈالے، انہیں احساس بھی نہ ہو اور تم پس جاؤ، روندی جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے یہ طاقت دی تھی، وہ جانوروں کی، پرندوں کی، یہ چرند کی، سب کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی اور وہ مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، تیزی کے ساتھ ہنسی کی ضحک تھی اس کے اندر، ہنسی تھی اس کی بات سن کر کہ ایک چیونٹی اپنی قوم کے لیے کس قدر سوچ رہی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات، کوئی واقعہ نہیں بتلانا، کہ جب ایک چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے ایک جملہ کہا اپنی قوم سے، رب کو اتنا پسند آیا، قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ کتنا پسند آیا رب کو، حتیٰ کہ نمل بولتے ہیں چیونٹی کو، قرآن مجید کی باقاعدہ ایک سورت اتار دی اس چیونٹی کے نام سے، نمل کے نام سے، چیونٹی کے نام سے۔ کس قدر رب کو یہ ادا پسند ہے۔ ہم اگر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کریں گے، اس کے لیے سوچیں گے، رب کتنا نوازے گا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل ہیں ہم اگر اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، الدین النصیحہ، پورا دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، مشہور حدیث پاک ہے۔ ہم اگر اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھلا سوچیں گے تو رب کتنا کچھ نہیں نوازے گا ہمیں۔ جب ایک چیونٹی کو رب نے نواز دیا، قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ اس لیے اس حدیث پاک کے ذیل میں مجھے صرف بہت بچتے بچاتے، بارڈر لائن سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی گزارش عرض کرنی تھی۔ ہم نے آج ماحول میں دیکھا، اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہے۔ ایک سمجھا رہا ہے تو اس طریقے سے سمجھا رہا ہے، لوگوں کے درمیان اسے ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ ایک وہ جو سمجھا رہا ہے اس کو وہ اپنا محسن نہیں مانتا، وہ دشمن مانتا ہے۔ کسی نے اگر کسی غلطی پر کسی کو تنبیہ کر دی تو وہ اس کو دشمن ماننا ہے۔ کسی نے اپنے الفاظ کے پیرائے میں اسی کو سمویا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، وہ مجھے لگتا ہے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج ہم اسی کیٹیگری میں آ گئے ہیں، جبکہ ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے تو آئینہ تو بتلائے گا ہی جو اس کے اندر ہے۔ اس بندے کے اندر آئینے کے سامنے وہ کھڑا ہوا تو آئینہ اس کو بتلا رہا ہے۔ تو ایک تو بتانے والا تھک ہار کر نہ بیٹھ جائے، اور جس کو بتایا جائے وہ اس کو اپنا محسن مانے، دشمن نہ مانے۔ بتانے کا ڈھنگ اچھا ہو، صحیح طریقے سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے سمجھایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے ایک مثال دی حضرات حسنین کریمین کی۔ بس ہم دیکھیں گے معاشرے کے اندر ایک چھوٹی سی گزارش تھی کسی ماحول کے اعتبار سے
ہم نے اکثر و بیشتر جو ماحول دیکھا اس اعتبار سے ہم نے چھوٹی سی ایک گزارش کر دی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ایک مومن کے لیے آئینہ بنایا، سامنے والے کو بھی آئینہ بنایا، تو ہمیں ایک دوسرے کا احسان مانیں۔ ایک آخری بات اور گزارش کروں، جو ایک ہماری غلطی پر ہمیں متنبہ کرتا ہے نا، وہ ہمارا محسن ہوتا ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہماری غلطیوں کے باوجود جو ہماری تعریف کرتا ہے، ہماری خوشامد کرتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، اس نے میری تعریف کی، ہر بندے کو اپنی تعریف پسند ہے نا، ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا ہے، لیکن وہ نقصان دہ ہے۔ اس نے ہمارے عیب پر ہمیں مطلع نہیں کیا۔ دنیا کتنے روزہ زندگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کے لیے جس نے ہمیں تیار کر دیا، یقیناً وہ ہمارا محسن ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔